بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بقرہ عید کے تہوار کے موقع پر اور بقرہ عید کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دینے والے ہیں، لیکن جیسے ہی بقرہ عید کا تہوار قریب آتا ہے تو کچھ ناسمجھ لوگ اس کو لے کر طرح طرح کے سوال اٹھاتے ہیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بقرہ عید کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقرہ عید کو لے کر پوری جانکاری دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ مسلمان بقرہ عید کا تہوار کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ بقرہ عید آنے سے پہلے یہ جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر تہوار منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بقرہ عید منانے اور قربانی دینے کے پیچھے اسلام میں ایک واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے یعنی کہ اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کیا کرتا ہے اور سمے پر ان کا امتحان بھی لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا تھا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھیں لگ گئی، یعنی کہ آپ پر نیند غالب ہو گئی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یاد رکھیں، نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنے عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے صبح ہوتے ہی آپ نے اپنے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر جیسے ہی دوسری رات آپ کی آنکھ لگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری، سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری چیز، سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ دیکھنا تو نہیں چاہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو کرتا ہوں یا پھر اپنے خالق حقیقی سے کرتا ہوں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی کافی دعا اور منت کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے
اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے سب سے پیارے اور سب سے عزیز بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دولہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور خوشی سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے پیارے بیٹے کو کسی دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے جایا جا رہا ہے، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اس لیے ابراہیم اس کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس میں ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی سے ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں، بلکہ وہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اس لیے پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، تم اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ تو بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اسماعیل، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہنے لگا، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں۔
تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی ایک پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ مجھے ہزاروں اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی کے ساتھ ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے۔ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور میرے اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ پر وہ جانور رکھ دو۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تمہاری اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ دوستوں، تبھی سے بقرعید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرعید کا تہوار منایا جانے لگا۔ ہمارے دیش بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ الگ دیشوں میں یہ 7 دنوں تک تہوار منایا جاتا ہے، جس میں بکرا، دمبا، اونٹ اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مظلوموں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔